ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، جس کی وجہ معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ کی رپورٹ بنی ہے، جس میں انتظامی اصلاحات کے لیے 12 سے 38 صوبوں اور ڈویژنز کے مختلف ماڈلز تجویز کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 12 چھوٹے صوبے بننے سے ہر صوبے کی آبادی کم ہو کر 2 کروڑ تک ہو جائے گی اور صوبائی بجٹ 994 ارب روپے تک ہو جائے گا، جبکہ 20 چھوٹے صوبوں کے قیام سے صوبائی بجٹ 600 سے 800 ارب روپے تک ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق چھوٹے صوبے بننے سے بجٹ کا استعمال اور گورننس بہتر ہوگی، لیکن دوسری طرف اس بحث نے سیاسی میدان کو گرما دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اسے غیر سنجیدہ بحث قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئے صوبے بنانے کے بجائے بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے۔ حکومتی اتحادی استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ عبدالعلیم خان نئے صوبوں کو پاکستان کی اہم ضرورت قرار دیتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مولا بخش چانڈیوں نے بھی اسے بدنیتی پر مبنی شوشہ قرار دیا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے بھی نئے صوبوں کی حمایت سامنے آئی ہے، لیکن سوال یہ کہ موجودہ حالات اور آئینی تقاضوں میں کیا نئے صوبوں کا قیام ممکن ہے، اور یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس پہ اگری ہو پائیں گی اگر یہ سامنے آتا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے واقعی کوئی سنجیدہ آگے ہم بڑھتے ہوئے سے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ اس پر احتشام صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، اس کا ایک تو نئے صوبوں کا قیام آپ سمجھتے ہیں جو ساری سچویشن پاکستان میں اس وقت بنی ہوئی ہے، صوبوں کی جو صورتحال ہے اور اس وقت جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی اس پہ کیا تحفظات ہیں اور وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں آمنہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پچھلے چند دنوں سے جتنی تیزی کے ساتھ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کا گورننس سسٹم ٹوٹل جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، اور ورلڈ بینک تو یہ کہتا ہے کہ جب تک پاکستان کا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری پرووکیشن کیا ہے۔ اب تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ اس کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر 5-6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد یہ بحث ہوتی ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اس وقت صورتحال آمنہ میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرح سوچ رہی ہے۔ دیکھیں اسی تناظر میں آپ 18ویں ترمیم کا جائزہ ہونے جا رہا ہے، 27ویں ترمیم آنے والی ہے، پھر جس طریقے سے NFC ایوارڈ اب 11واں اناؤنس ہو چکا ہے، اس میں طے کیا جا رہا ہے میری خبر کے مطابق کہ یہ 57.5% کو کم کر کے کم از کم ان میں 7-8% جو ہے نا وہ صوبوں کو ریسورسز کم کیے جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سارے کے سارے ریسورسز صوبے لے جاتے ہیں اور آمنہ ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے، ڈیلیورنس 0/0 ہے ان کی۔ نتیجہ تنب یہ ہے کہ وفاق پہ بے تحاشا دباؤ بڑھ گیا ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے، قرضوں کی قسطیں دینی، ابھی آپ دیکھیں قرضوں سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ دینا ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ اب 40 ارب روپے کے آپ انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ صورتحال کہاں سے کہاں جائے گی۔ تو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں آمنہ کہ لسانی بنیادوں کی بجائے انتظامی امور کے طور پہ یونٹس بننے چاہیے، انتظامی حوالے سے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے۔ ساری دنیا میں ہوا، امریکہ کی مثال دی جاتی ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا تھا تو 9 ریاستیں تھیں، ان کی آپ دیکھ لیں آج 50 ریاستیں ہیں۔ ہندوستان آپ دیکھ لیں کہا جاتا ہے کہ 13 ریاستیں تھیں، اب آج ان کی دیکھ لیں 28 ریاستیں ہیں، 9 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ اس طرح 40 کے قریب صوبے ترکی کے ہیں، 30 جو ہے وہ کہا جاتا ہے ایران کے ہیں، 22-23 جو افغانستان کے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انتظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے میرا خیال ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں کہ حکمرانی وہ بہتر ہو سکتی ہے، گورننس بہتر ہو سکتی ہے اگر چھوٹے انتظامی یونٹ ہوں۔ اب سوال یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس وقت جو پولیٹیکل لوگوں کا انٹرسٹ ہے نا ہم خاص طور پہ پیپلز پارٹی یہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات پہ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے وہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کو بہتر طریقہ ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا جائے۔ اور بھئی پچھلے 10 سالوں سے آپ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے جائیں، آپ ہونے نہیں دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ آمنہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارا فنڈز یہ پروونشل سطح پہ MNAs اور MPs کے پاس جاتا ہے، وہ کسی صورت پہ بھی یہ خیرات کو نچلی سطح تک نہیں جانے دیں گے۔ ابھی 2002 کا مشرف کا جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے، اس پہ کام شروع ہو گیا تھا
آپ نے دیکھا لاہور میں بھی، کراچی میں بھی بڑا لوگوں نے کام کیا اس حوالے سے، اور نعمت اللہ خان جو پہلے کراچی کے میئر تھے انہوں نے بڑا اس پہ کام کیا تھا۔ اب سوال یہ کہ اس کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ پیپلز پارٹی PMLN کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے پنجاب، مریم نواز چاہیں گے، PML چاہے گا کہ جی یہ کاٹ کے تو جناب آ جائے 2 کروڑ 2.5 کروڑ کے اوپر آ جائے، تو حکمرانی کس پہ کریں گے؟ اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 4 سے 5 صوبے آسانی کے ساتھ بن سکتے ہیں، سرائیکی صوبہ علیحدہ بن سکتا ہے، دونوں جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں نا، دونوں جماعتیں اس وقت گورنمنٹ میں جو PMLN کے پاس گورنمنٹ ہے اور ان کی اتحادی جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس وقت، تو پھر کیسے اگر یہ نئے صوبے والا آتا ہے ان کے بغیر تو نہیں آگے بڑھ پائیں گے اگر دونوں کی یہ سے نہیں ہے، دونوں یہ نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں آمنہ، میرا اپنا خیال ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو میری اطلاع ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقت آ گیا ہے کہ بڑا پولیٹیکل ڈیسیژن لیا جائے، یہ وسائل کی جو تقسیم ہے اس کو بہتر کیا جائے، یہ پاپولیشن کی بنیاد پہ جو ہم ٹھیک ہے 82% جو فارمولہ بنایا ہوا دینا ہے اس کو بھی جاری رہنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریسورسز لوگوں تک نہیں پہنچتے اور نتیجتاً ہماری ترقی نہیں ہوتی، اس لیے بات کی جاتی ہے کہ جی نئے انتظامی یونٹ ضرور بننے چاہیے، اس کو بنا دیے جائیں۔ کس طرح بنیں گے اس کے لیے تو پہلی تو بات ہے کہ آپ جائیں گے پارلیمنٹ میں، اس کو اب یہ 27ویں ترمیم میں کس طریقے سے آتی ہے، پہلے تو لوگ مانتے نہیں تھے، آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، اور جس انداز سے علیم خان آپ دیکھ لیں گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا بننے چاہیے اور لوگوں نے بھی کہا بننے چاہیے، تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان کا سموتھلی ہو جائے گا یہ سارا پروسیس، یہ سموتھلی ہو جائے گا پاکستان نہیں، آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں آمنہ، ایک مدت سے پاکستان کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے کہ جی پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے، اور ڈے 1 سے ہی ہے، اور کبھی بھی ہم نے دیکھا ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنی۔ آپ کو یاد ہے کہ جب 1948 کی جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ، یہ آزادی کے فوراً بعد آزاد کشمیر جب آزاد کروایا گیا تھا تو قائد اعظم نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا جب، تو انہوں نے 70% جو دفاع کے لیے خرچ رکھا تھا، اور وہ دفاع کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف ہمارا ازلی دشمن ہماری اس سے جان نہیں چھوٹتی، دوسری طرف ہمارے جو وسائل بہت ہی تھوڑے ہیں، ایک تو بڑھنے کا نام نہیں لیتے، جو بڑھتے ہیں ہم نے دیکھتا کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں، اور اس میں 2 بڑی سیاسی پارٹیاں بہت بڑی آمنہ رکاوٹ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، کہا یہ جا رہا ہے کہ بائی ہک اور بائی کروک ان کو اس بیس پہ لایا جائے گا، اور ان کو، اور اچھی بات ہے کہ احسن اقبال صاحب جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے سمجھدار آدمی ہیں، پروفیسر ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کنوینسڈ ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ انتظامی ڈھانچہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا اس کو تبدیل کیا جائے، اور یہ ریسورسز نچلی سطح تک جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ صحت کا معاملہ ہے، چاہے وہ انصاف کا معاملہ ہے، چاہے بہتر سہولیات دینے کا معاملہ ہے، یہ لوکل گورنمنٹ کے بغیر نہیں بن سکتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔